إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں آج کا یہ انسان، بالخصوص آج کا یہ مسلمان اتنا جری ہو چکا ہے، اتنا بے خوف اور اتنا نڈر ہو چکا ہے کہ پہلے انسان کی جنگ انسانوں سے ہوا کرتی تھی، آج بھی ہوتی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی، اس کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ مگر آپ نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں تو اب انسانوں بالخصوص مسلمانوں کی جنگ اللہ سے چھڑ چکی ہے۔ مسلمان اللہ سے جنگ کرنے کے لیے کمر کس لیا ہے، نکل چکا ہے گھر سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک مسلمان اور اللہ سے جنگ کیسے سوچ سکتا ہے؟ بالکل ہوش و حواس میں بات کہہ رہا ہوں۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ آرائی کرنے کے لیے نکل چکا ہے، اللہ سے لڑنے کے لیے نکل چکا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سود کے اندر ملوث کر رکھا ہے۔ اس نے سود، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سود سے نہیں بچتے، اگر تم سود سے دور نہیں اپنے آپ کو رکھتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، ایمان کا دم بھرتے ہو، مسلمان کا دم بھرتے ہو، اگر تم سچ مچ میں ایمان والے ہو، مسلمان والے ہو، تو اتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ سے
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو سود کو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اگر تم سچے ایماندار ہو، اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو سود کو، اور اگر تمہارا ضمیر، تمہارا ایمان اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو سنو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کا فرمان ہے یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ اس عرش والے کا فرمان ہے کہ مسلمانوں اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی خطرناک قسم کی وعید ہے کہ ایک مرد مومن کو دہلا دینے کے لیے، اس کو جھجوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ سود یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے، یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی نہیں، بلکہ اس ہڈی کے اندر ایک ایسا گن ہے جو پورے نظام معیشت کو، پورے نظام معاش کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بے فکر لوگوں کا تو حال ہی چھوڑ دیجئے، وہ لوگ جن کو دین نے، اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، نہ ان کو نماز سے، نہ روزہ سے، اللہ کے احکام سے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی سروکار ہی نہیں، ان کو تو چھوڑ ہی دیجئے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے دیندار لوگ، تقوی و طہارت اور پرہیزگار لوگ، سنن و نوافل کے پابند لوگ، جن کے ہاتھوں سے تسبیحیں نہیں چھوٹتی ہیں، آپ جب ان کو دیکھو گے، یہ جب بینکوں کے اندر جاتے ہیں، جب بڑی بڑی کمپنیوں اور فیکٹریوں کے اندر جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں اور راحت کے سامان خریدتے ہیں، لیتے اور دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان میں اور ایک بنیے میں اور ایک سود خور یہودی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے ایک سود خور یہودی کے اندر اور ایک مسلمان کے اندر، جبکہ اس کی کتنی قباحت، کتنی شناعت، اس کی اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا مسلمان طرح طرح کے سود سے، LIC میں، انشورنس میں، لیز کے چکر میں پڑ کر کے، گاڑی کے چکر میں پڑ کر کے، نئی گاڑی چاہیے، BMW چاہیے، سب سود ہے، حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کی قباحت و شناعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه وفي رواية ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا استطالة الرجل في عرض اخيه، رواه الطبراني في المعجم الاوسط۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الاوسط کے اندر لے کر کے آئے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، سود کے 72 درجے ہیں، 72 گریڈز ہیں، 72 70 پر 2 درجے ہیں۔ کتنے درجے، مراتب ہیں اس کے، گریڈز۔ اور اے لوگوں سنو، ادناہا، سب سے ادنا درجہ، سب سے کم تر جو درجہ ہے سود کا، ہوش اڑ جائیں گے سن کر کے آپ کے، اگر ایمان والے ہو، اگر ایمان کی تھوڑی سی رمق آپ کے اندر موجود ہے تو ہوش اڑ جائیں گے آپ کے۔ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے ادنا درجہ سود کا، کم تر درجہ، اتیان الرجل امہ، کوئی آدمی اپنی اماں سے بدکاری کرے، سب سے کم تر درجہ ہے سود کا۔ دوسری روایت میں ان ينكح الرجل امہ، کوئی اپنی اماں سے منہ کالا کرے، یہ سود کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ سوچو، آج سماج کے اندر بے چینیاں پنپ رہی ہیں، غریب لوگ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں، مالدار مالدار ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ سود کی وجہ سے۔ معاشرے میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی پنپ رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں سود کی وجہ سے۔ سب سے کم تر درجہ سود کا یہ ہے کہ کوئی آدمی، پاگل سے پاگل آدمی، کوئی پیکڑ ہو، کوئی شرابی ہو، پی کر کے ٹن ہو، اس کو کہہ دیا جائے کہ اپنی اماں سے منہ کالا کرو، اٹھائے گا لاٹھی اور ڈنڈا اور کہے گا کیسے تم نے جرات کر لی ہے کہنے کی۔ رسول اللہ فرما رہے
رہے ہیں سب سے کم تر درجہ ہے کہ کوئی اپنی اماں سے بدکاری کرے، مطالعہ کرے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، رواہ ابو داؤد کی کتاب البیوع۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو ایسی ابو داؤد شریف کتاب البیوع کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعنت، جس کو رسول لعنت بھیجتے جس کے اوپر ملے گا ٹھکانہ اس کو دنیا کے اندر، آخرت میں اس کی دنیا بھی تباہ، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کہیں سکون کہاں جائے گا بھاگ کر کے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اللہ کی پھٹکار ہے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے آکل الربا، سود کھانے والے کو، جو سود کھاتا ہے، وموکلہ، جو سود کھلاتا ہے، وکاتبہ، وشاہدہ، سود کی گواہی دینے والے۔ کوئی کام لیز پہ گھر لے رہے ہیں، سود پر گاڑی خرید رہے ہیں، گواہی کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے، سود کی گواہی دینے والے پر لعنت، سود کی لکھا پڑھی کرنے والے پر لعنت، جو سود کو لکھتا ہے پڑھتا ہے اس کے اوپر لعنت۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں جاؤ گے بچ کر کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سخت قسم کی وارننگ اور وعید آئی ہے کہ لوگوں سود سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یاکلون الربا لا یقومون، کل قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، وہ میدان محشر میں اولین بھی کھڑے ہوں گے، آخرین بھی کھڑے ہوں گے، پورا میدان محشر جمع ہوگا۔ یہ سود خور لوگ لا یقومون، کھڑے نہیں ہو پائیں گے، کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے کسی شخص کو آسیب نے چھو کر کے اسے خبتی بنا دیا ہو، کہ اس کا ذہن اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اس کا بدن، اس کا ہاتھ پاؤں اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن یہ سود خور کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، مگر ان کا بدن، ان کا ہاتھ، ان کا پیر، ان کا ذہن ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، وہ گر پڑیں گے۔ فرشتے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، کھڑا کریں گے پھر گر پڑیں گے، گھسیٹتے ہوئے اسے اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور لے کر کے آئیں گے۔ پورا میدان محشر دیکھے گا کہ یہ دنیا میں سود خوری کیا کرتے تھے، یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں آج قیامت کے دن، پورا میدان محشر دیکھے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سود خور کو آسیب زدہ شخص سے تشبیہ کیوں دی؟ پاگل سے بھی دے سکتا تھا، مجنون دیوانگی سے بھی دے سکتا تھا، لیکن آسیب زدہ شخص سے تشبیہ کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے سود خور کو؟ اس لیے کہ جو دیوانگی کی، پاگل پن کی جو بیماری ہوتی ہے یہ اندر سے آتی ہے، اندرونی ہوتی ہے، اور آسیب یہ باہر سے آتا ہے اور آدمی کے ذہن اور اس کے بدن کو متاثر کرتا ہے۔ ایسے ہی آسیب زدہ شخص کو، اس کو اپنے تن من کا کوئی ہوش نہیں رہتا، ایسے ہی ایک سود خور کو معاشرے کے کوئی فکر نہیں رہتی ہے، کوئی اس کو ٹینشن نہیں رہتا ہے، اس کو صرف مال کی طلب، مال کی چاہت کے اندر وہ اسی میں مگن رہتا ہے، کہاں سے مال ملے، کیسے ملے، کیسے دماغ لگائے کہ مال آئے۔ سود خور کو غربتیں اپنی حد تک، اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہیں، سماج بے چینی میں مبتلا ہے، لوگ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کھانے کے نوالے موجود نہیں ہیں، زندگی گزارنے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، اور یہ سود خور آدمی اس کو صرف اپنی بنانے میں، اس کو سماج اور معاشرے کا کوئی غم، کوئی فکر نہیں رہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سود خور کو آسیب زدہ شخص سے تشبیہ دی، اور یہ سود خور لوگ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی حمایت میں اس سود خوری کی دلیل بھی دیتے ہیں، یعنی آدمی غلط کام کرتا تو اس پر بھی دلیل دیتا ہے۔ دیکھو سود خور لوگ دلیل دے رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے
ذالک بأنہم قالوا، ذالک بأنہم قالوا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، سود خور لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت، خرید و فروخت، لین دین یہ سود ہی کی طرح ہے۔ اللہ دلیل دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جملہ کہہ کر کے دو جرموں کا گناہ کیا، دو جرموں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس کو انہوں نے حلال کر لیا، اور دوسرے استہزاء بآیات اللہ، اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ اگر جملہ اس طرح کہہ دیتے انما الربا مثل البیع، کہ سود یہ تجارت کی طرح ہے، تو ایک حد تک، کچھ حد تک یہ بات قدر غنیمت تھی، لیکن انما البیع مثل الربا یہ کہہ کر کے کہ تجارت، خرید و فروخت، لین دین یہ سود ہی کی طرح ہے، یہ کہہ کر کے اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا ہے کہ اگر سود کو حرام قرار دے دیا جائے تو تجارت بھی حرام ہو جائے گی، خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سود خور لوگ کہ اگر سود کو حرام قرار دے دیں تو تجارت، خرید و فروخت، لین دین یہ سب حرام ہو جائے گی۔ انما البیع مثل الربا۔ اور جانتے ہیں حق کے انکار کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 مراتب ہیں حق کے انکار کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، آپ کسی کے سامنے حق پیش کریں تو وہ آپ کی بات سن کر کے انسنی کر دے، پیٹ پھیر کر کے چلا جائے، منہ موڑ کر کے چلا جائے، اس کو اعراض عن الحق بولتے ہیں۔ حق سے اعراض کرنا یہ انکار حق کا پہلا درجہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کر رہا ہے، اس سے اعراض کر رہا ہے، پیٹ پھیر کر کے چلا جا رہا ہے، سن کر کے انسنی کر دے رہا ہے۔ اور جو دوسرا درجہ ہے انکار حق کا، فقط کذبوا بالحق، حق کی تکذیب کرنا، حق کو جھٹلانا، اور اس حق کو جھٹلاتے ہوئے اس کی حمایت میں بودی، ردی اور بوکس قسم کی دلیل پیش کرنا۔ جیسے ابھی ہمارے پاس ایک کلپ آئی، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہم میلاد کے اوپر دلیلیں دیتے ہیں، اس بار ہم میلاد بغیر دلیل کے منائیں گے، اس بار ہم میلاد بغیر دلیل کے منائیں گے۔ یہ دلیل دے رہے ہیں حضرت۔ اللہ، محبت یہ کی جاتی ہے، محبت منائی نہیں جاتی، محبت کی جاتی ہے، منائی نہیں جاتی۔ آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا، مناتا ہے بیوی کی محبت کو، ماں سے محبت کرتا ہے، ماں کی محبت کو مناتا ہے، سال میں ڈنڈورا پیٹتا ہے، ڈھول تاشے نگارے بجاتا ہے۔ وہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، مناتے ہیں قرآن کی محبت کو سال میں 1 دن، نہیں مناتے ہم۔ اور اگر منایا جائے تو کتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے؟ کم و بیش تقریباً 1,24,000۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن انگریزی کے حساب سے۔ دن کم بڑھ جائیں گے، آدمی اپنے کام دھندے، روزی روزگار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے صرف ڈھول تاشے نگارے لے کر کے بیٹھ جائے اور سب کی میلاد منانا شروع کر دے۔ جتنے انبیاء گزرے ان کی میلاد نہیں منانا چاہیے۔ جب نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میلاد منانا جائے تو گزشتہ جتنے بھی انبیاء سب کی مناؤ، سب روزی کام دھندا سب چھوڑ چھاڑ کر کے صرف ڈھول تاشے نگارے، اور سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس بھی کتنا خوش ہوتا ہوگا، میرا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مجھ کو چھٹی دے دی انہوں نے ہمیشہ کے لیے۔ جھوٹی دلیل پیش کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، حق کی تصدیق، حق کو جھٹلانا یہ انکار حق کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ استہزاء بالحق، ایک تو مانا نہیں، منہ پھیر کر کے چلا گیا، دوسرے اس کو جھٹلا رہا ہے اور اس جھٹلانے میں ردی اور فوکس قسم کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور تیسرے اس کا استہزاء، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور دیکھو مسلمانوں، ہر آئے دن اخبارات کے اندر، ٹی وی چینلوں کے اوپر دیکھو کس طرح سے ہماری شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ انکار حق کا آخری درجہ ہے، سب سے لاسٹ درجہ ہے، کہ اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں ہے انکار حق کا، حق کے انکار کا۔ ٹی ویوں پہ دیکھیے، ایک گھٹیا قسم کا رول جس آدمی کو دیا جاتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے۔ کوئی گھر کا نوکر ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے۔
آدمی ٹھیلے پر ساگ سبزی بیچ رہا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے. جو اس فلموں کے اندر جو گنڈے ہوتے ہیں، جو اسمگلر ہوتے ہیں، جو آتنکواد اور ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر داڑھی ہوتی ہے. اور اس طرح استہزاء بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں صبح شام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ انکار حق کا آخری درجہ ہے، استہزاء بالحق. تو انہوں نے یہ جملہ کہہ کر کے انما البیع مثل الربا، کس تجارت خرید و فروخت یہ سود ہی کی طرح ہے، یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے دو جرموں کا ارتکاب کیا ہے. ایک تو اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھا انہوں نے، یہ سود خور لوگ. اور دوسرے اس اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا ہے. انما البیع، انما جانتے ہیں یہ حصر کے لیے آتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ نبی کہہ دو آپ انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں. وہی ہے انما البیع، کہ اگر سود کو حرام قرار دے دیا جائے تو تجارت خود بخود حرام ہو جائے گی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات پر کوئی جوابی کارروائی نہیں فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا، ان کے اس قول پر کوئی تنقید نہیں فرمائی. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا، کوئی جوابی کارروائی کیوں نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ ان کی یہ بات اتنی بیہودہ تھی، اتنی گھٹیا بات تھی ان کی، کہ علم و حکمت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جانا خود علم و حکمت کی توہین تھی. اس کا جواب علم و حکمت کی روشنی میں دیا جانا خود علم و حکمت کی توہین تھی، اس اللہ کی توہین تھی. اس وجہ سے اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے سمجھو، ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں تھکتے ہیں، اس کا بدن تھکتا ہے. اس تھکن اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو مزدوری ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے. اب کوئی آدمی اس کے اوپر قیاس کرے، اندازہ لگائے کہ جس طرح ایک مزدور کو اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے، اس کی تھکن کی وجہ سے اس کو مزدوری مل رہی ہے، ایسے ہی ایک زانیہ عورت، ایک جسم فروش، اپنے جسم کو بیچنے والی عورت، وہ بھی اپنے بدن کو، اپنے ہاتھ و پاؤں کو تھکاتی ہے، تو اس کا پیسہ لینا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ ایک بیہودہ قیاس تھا، ایک گھٹیا قیاس تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب میں ایک حاکمانہ انداز اختیار فرمایا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ حاکمانہ انداز اللہ نے جواب نہیں دیا، تنقید نہیں فرمائی، حکم دیا کہ اللہ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، میں نے جب ایک چیز کو حلال کر دیا تو وہ حلال ہے، اور ایک چیز کو جب میں نے حرام کر دیا تو وہ حرام ہے. تم مانو یا نہ مانو، شریعت سازی یہ میرا کام ہے. تم شریعت نہیں بنا سکتے، نہیں بگاڑ سکتے، کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. تشریع اور شریعت سازی صرف میرا حق ہے. اللہ نے ایک چیز کو حلال کر دیا تو وہ حلال ہے، حرام ہے کسی چیز کو کر دیا تو حرام ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کو، شعور اور آگہی رکھنے والوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ تم بڑے تیس مارخا بنتے ہو، دنیا میں پیسے کمانے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے اپناتے ہو. ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح. دونوں میں، سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تجارت میں مال کے مقابلے میں مال ہوتا ہے، اور سود میں مال کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا ہے. مال کے مقابلے میں کیفیت ہوتی ہے، مدت ہوتی ہے، میعاد ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ قلم، اس کو میں نے 10 روپے میں خریدا، اب اس کو میں 2 روپیہ یا 5 روپیہ بڑھا کر کے نفع کے ساتھ 15 روپے میں بیچ رہا ہوں. تو ایک طرف مال ہے، دوسری طرف مال ہے. اس مال کے مقابلے میں روپیہ ہے، پیسہ ہے، جائز ہے. میں نے 10 میں خریدا ہے، 2 روپیہ بڑھا کر کے 5 روپیہ نفع کے ساتھ میں اس کو 15 میں بیچ رہا ہوں، جائز ہے. لیکن سود میں مال کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے، میعاد ہوتی ہے. جیسے کوئی آدمی 1000 روپیہ کسی کو دے رہا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اگلے مہینے فلاں تاریخ کو، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد تم مجھے 1100 روپیہ واپس کرنا. تو یہ جو 100 روپیہ جو ایکسٹرا ہے، یہ کس چیز کے بدلے ہے، کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ وقت کے مقابلے میں. 1 مہینہ جو گزر رہا ہے،
30 دن یا 2 مہینہ 60 دن جو گزر رہا ہے، یہ وقت ہے، میعاد ہے، مدت ہے، اور یہ وقت، میعاد، مدت یہ مال نہیں ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت بھی مال نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ سود حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی کو مہاجنی سود بھی کہا جاتا ہے، مہاجنی سود، شخصی سود کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل جاہلیت اسی قسم کے سود سے آشنا تھے، اسی قسم کا سود جانتے تھے وہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن میں اس کو ربا النسیہ کہا گیا ہے، ربا النسیہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سود کا طریقہ بیان کیا ہے، جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ قرآن نے جو سود بیان کیا ربا النسیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ ہے ربا الفضل، جس سے صحابہ کرام آشنا نہیں تھے، نہ آشنا تھے، جانتے نہیں تھے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم سونے کو سونے سے بیچیں، گولڈ، سونا، اس کو سونے سے اس کا تبادلہ کریں، چاندی کو چاندی سے بیچیں، گیہوں کو گیہوں سے بیچیں، جو کو جو سے بیچیں، کھجور کو کھجور سے، نمک کو نمک سے بیچیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سونا کو سونے سے، آپ کے پاس زیورات ہیں، ہار ہے، نیکلس ہے، اس کو بسکٹ، سونے کی بسکٹ سے، سونے کے سکے سے، ڈیلے سے اگر آپ تبادلہ کر رہے ہیں تو تبادلہ 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے، بقیہ نہیں، جائز نہیں۔ الا مثلا بمثل یدا بید، 2 شرط ہے۔ سونے کو آپ اپنے ہار، لاکٹ اور اس طرح سے مالا گالا دے رہے ہیں، اور دکاندار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم کو سونے کا ایک بسکٹ دے دیجیے، سونے کا تبادلہ سونے سے کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ 2 شرط اگر پائی جا رہی ہے تو جائز ہے۔ مثلا بمثل، برابر سرابر ہونا چاہیے، جتنے گرام سونا آپ دے رہے ہیں اتنے گرام سونا آپ لیجئے تو جائز ہے۔ اور دوسری شرط یدم بیدین، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے لیجئے، دوسرے ہاتھ سے دیجئے، ادھار نہیں، نقد چلے گا، ہاتھوں ہاتھ چلے گا۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے مولوی صاحب ہم نیکلیس جو دے رہے ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہے، یہ 24 کیرٹ نہیں ہے، کیمیکل اس کے اندر ہے، تب جا کر کے وہ زیور کی شکل میں بنا ہے، ہمارا سونا خالص نہیں ہے۔ اور دکاندار کا جو بسکٹ دے رہا ہے ہم کو، جو سونے کی سکے دے رہا ہے، اس کے اندر تو 24 کیرٹ ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو دکاندار کا نقصان ہو جائے گا، ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ دکاندار کا فائدہ ہو یا نقصان، آپ کا فائدہ ہو یا نقصان، سونے کو سونے سے اگر بدل رہے ہیں، آپ تبادلہ کر رہے ہیں تو برابر سرابر ہونا چاہیے، اور نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی چاندی کا بھی حکم ہے، ایسے ہی گیہوں کا بھی حکم ہے، غلہ جو اناج ہوتا ہے، جو کو جو سے، گیہوں کو گیہوں سے، کھجور کو کھجور سے۔ آپ کے پاس اجوا کھجور ہے، بہت مہنگی ہے، ظاہر ہے، اجوا کھجور بہت مہنگی ملتی ہے، ساری کھجوروں کی سردار ہے اجوا کھجور۔ کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا، وہاں سے 2-4 کلو، 5 کلو، 10 کلو لے کر کے آ گیا، اب وہ کھجور لا کر کے دکاندار کے پاس جا رہا ہے، دکاندار صاحب ہمارے پاس اجوا کھجور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جو شخص روزانہ 7 اجوا کھجور کھا لے، اس کو اس دن جادو سے، ٹونا سے، نظر بد سے کوئی اثر نہیں کرے گا، اس کو محفوظ رہے گا وہ پورا دن۔ یہ اجوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے اجوا کھجور کا ڈیمانڈ بڑھ گیا، اس کی قیمت بہت مہنگی ہو گئی۔ اب کوئی آدمی دکاندار سے کہہ رہا ہے ہم سے 1 کلو اجوا کھجور لے لیجئے، اور آپ اپنی سکری یا امبر وغیرہ یا رائل قسم کی جو کھجوریں دوسری قسم کی ہیں آپ 5 کلو دے دیجئے۔ جائز ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کھجور کو کھجور کے بدلے آپ تبادلہ کر سکتے 2 شرطوں کے ساتھ، برابر سرابر ہونا چاہیے، گرچہ آپ کی کھجور بہت مہنگی ہے اجوا، اور سامنے والے کی جو سکری کھجور ہے وہ بہت ہی سستی ہے، لیکن جب کھجور کا تبادلہ کھجور سے کرو گے تو برابر سرابر ہونا چاہیے، کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔
ایک ہاتھ سے لیجئے ایک ہاتھ سے دیجئے، ادھار نہیں، نقد ہونا چاہیے۔ الا مثلا بمثل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے اندر جب تبادلہ کرو تو آپ نے فرمایا کہ کمی بیشی، ہاں جنس اگر بدل جائے، آپ گیہوں کو جو سے اگر خرید رہے ہیں یا تبادلہ کر رہے ہیں تو کمی بیشی جائز ہے۔ سونے کو چاندی سے تبادلہ کر رہے ہیں، سونا دے رہے ہیں چاندی لے رہے ہیں، تو 10 گرام سونا آپ دیجئے اور 10 کلو چاندی لے لیجئے یا 5 کلو چاندی لے لیجئے، تبادلہ جائز ہے کمی بیشی کے ساتھ۔ جنس بدل جائے، اجناس بدل جائے تو جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سود کو بھی صحابہ کرام کو بتایا کہ اگر تم اس طرح سے لین دین، آج بھی گاؤں وغیرہ کے اندر جائیے تو ان کے پاس کیش نہیں ہوتا ہے، کھیت سے اناج غلہ پیدا ہوتا ہے، ان کے پاس نیا غلہ ہوتا ہے، تو وہ نیا غلہ دے کر کے پرانا غلہ لیتے ہیں، اس لیے کہ نیا غلہ بھی کھانے میں، ٹیسٹ میں، ذائقے میں بھی ٹھیک نہیں لگتا، اس پر جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تب وہ کھانے کے لائق بنتا ہے۔ چاول وغیرہ، گیہوں وغیرہ پرانا ہوتا تبھی اچھا لگتا ہے، لیکن گاؤں والوں کے پاس، دیہاتی لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا ہے، تو غلے کو غلے سے چینج کرتے ہیں، بدلتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں اور کمی بیشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کا جو نظام قائم فرمایا ہے وہ مال اور محنت کے تبادلے پر، ایک طرف مال ہے، دوسری طرف محنت ہے۔ اگر اس مال اور محنت کے تبادلے میں ذرہ برابر کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے یا ظلم ہوتا ہے، ہر اس مال کو، ہر اس محنت کو جس کے اندر کمی بیشی ہو، ایک طرف آپ کی محنت ہے، ایک طرف مال ہے، اس کے اندر ظلم کا اگر کوئی طریقہ گھسائے تو شریعت نے ہر ایسے کام کو حرام قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے، بعض لوگ بینک کے سود کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ جو زمانے جاہلیت والا سود تھا وہ حرام ہے، یہ جو بینک ہم کو 3%، 5%، 7% سود دے رہا ہے یہ تو جائز ہے، وہ شخصی سود حرام ہے، یہ بینک والا سود حرام نہیں ہے۔ بہت سارے اشکالات ہیں، لیز پہ لوگ گھر لیتے ہیں، مکان پہ دیتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، وقت ہمارے ساتھ نہیں دے رہا ہے، ان تمام باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ابھی اگلے خطبہ جمعہ کی یہ تمہید تھی، ابھی تو موضوع شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سود جیسی لعنت سے ہمیں اپنے آپ کو بچائے، اور اس کی جتنی بھی مختلف جو ہے شکلیں ہیں، شیئرز ہیں، کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، بینکس کے سود ہیں، لون ہیں، انشورنس ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے رکھے، ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔